السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹی قسم کے متعلق میں نے ایک پیغام ریکارڈ کیا تھا، اسی سے متعلقہ کچھ وضاحت اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے، چاہے وہ ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث سنیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، کعبہ کی قسم، بڑی مقدس جگہ ہے، اللہ کا پہلا گھر ہے اس روح زمین کے اوپر، بیت اللہ، تو اس نے قسم کھائی کعبہ کی قسم۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے جب بھی ضرورت پڑے صرف ایک اللہ کی قسم کھانی ہے، نہ قرآن کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بچوں کی، نہ کسی اور کی، کسی کی قسم نہیں کھانی۔ اگر آپ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم کھاتے ہیں تو حدیث کے مطابق اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی انسان نے قسم کھا لی کہ میں نے فلاں سے نہیں ملنا، یا کوئی اچھا کام ہے اس نے قسم کھا لی کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تو بعد میں اس کو احساس ہوا کہ نہیں یہ کام تو کرنا چاہیے، یا ناراض نہیں رہنا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے، صلح کرنا چاہیے، اب اس نے قسم کو توڑنا ہے، تو شریعت بتاتی ہے کہ قسم کو وہ توڑے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو لباس لے دے، تیسری یا ایک گردن آزاد کروا دے۔ گردن آزاد کروانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی غلام ہے کسی کے پاس اور اس کا مالک کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دیے جائیں اور میں اس شخص کو آزاد کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں گردن کو آزاد کروانا۔ تو یہ 3 چیزیں ملی ہیں، ایک 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو لباس دیا جائے، یا ایک گردن آزاد کروائی جائے۔ اگر یہ 3 نہیں کر سکتا کوئی شخص تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا، لگاتار وہ 3 روزے رکھے گا، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اس کے بعد وہ صلح کرے، جو کام اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، پھر وہ کام بھی وہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ وضاحت تھی، میں نے کہا چلیں میں یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہماری غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔